شکر خدا میں رضوی ہو۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کوئی عالم میں رہ جاتے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کوئی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ مرشد کریم حضور سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ عنہ اس کلام کو بہت پسند فرماتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، اور انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن بھی کیا کرتے تھے۔ تو میں سوچا کہ میں 2-3 اشعار یہ جو شفیع بھائی نے سنائے میں بھی دوہرا دو اس کو، اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نچ دیا پھر تجھ کو کیا۔ بے خودی میں سجدہ در یا طواف، بے خودی میں سجدہ در یا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور اصل جتنی تقریریں ہو رہی ہے اس کو اسی شعر سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے نام پاک، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، ان کے نام پاک پر دل جان و مال، نچ دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ یعنی رسول پاک کے نام پاک پہ میں نے دل، میرے جان، میرے مال سب قربان کر دیا، تجھے کیا تکلیف ہے، سب میرا ہے اور میں ہی قربان کر رہا ہوں، تمہاری پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے۔ نچ دیا سب تج دیا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی۔ تعظیم کرتے تو آدمی زندہ ہوتا ہے، اور ہم تعظیم کرتے تو یہ مرتا۔ تعظیم ہم کر رہے، مر وہ رہا ہے۔ نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کلام کے مقطع میں فرماتے ہیں، تیری دوزخ سے ہمیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ بھائی تمہیں جو دوزخ ملا ہے اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، یعنی رضا تو جنت میں پہنچا پھر تجھ کو کیا۔ تم نے اپنی زندگی ایسے رکھا کہ تم گئے جہنم میں، ہم ایسے رہے کہ گئے جنت میں، پھر تجھ کو کیا۔ تو میں نے یہ تبرکاً پڑھ لیا پھر کچھ اشعار، کیونکہ میرے مرشد کو یہ بہت پسند تھا کلام، اس لیے میں نے کچھ اشعار دہرا دیا۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ All praise is due to Almighty Allah. Durud and salams upon the most perfect, exalted and glorified of Allah's creation, Sayyiduna wa Mawlana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Peace, blessings and salutations upon the Anbiya Karam, Ahl Bayt Athhar, Sahaba Kiram, Khulafa Rashidin, Tabain, Tabi Tabain, Aimma Mujtahideen, Awliya Kamilin, and all those who follow the path until the last day. We thank Almighty Allah through His infinite mercy and through the wasila of Rasul Akram, Nuri Mujassam, Sallallahu Alaihi Wasallam, for blessing us with the opportunity to congregate during these Mubarak nights of Rabiul Noor Sharif, to remember him and to remember his beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, and to reap the barakat of the Mawlud of the beloved Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Which arzu maruz se pehle, before I say anything more, let us direct our hearts and our minds and our khayalat and our thoughts towards the Mubarak court of the beloved Rasul
صلی اللہ علیہ وسلم اور درود پاک کے نظر خلوص پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو۔ ذکر خدا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، یعنی اگر کوئی شخص، ابھی مسجد کے امام حاجی محمد علی کے بیان میں انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مصطفیٰ جو ہے بندوں کو ذکر اللہ سے جوڑ دیتا ہے، کنیکٹ کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے بندوں کی کنیکشن کا ذریعہ اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ The one who connects us to the court of Almighty Allah is رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بندہ در خدا تک نہیں پہنچ سکتا، خدا کی قربت وہ حاصل نہیں کر سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما رہے ہیں کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو خدا کے ذکر سے الگ کر دے، if you want to separate the remembrance of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم from the ذکر of سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعلیٰ حضرت فرماتے واللہ ذکر حق نہیں۔ اگر تم ایسے ذکر کرنا چاہے جس میں رسول پاک کی ذکر نہ ہو تو فرما رہے، قسم کھا کے کہہ رہے کہ واللہ ذکر حق نہیں، یہ خدا کا ذکر نہیں ہے۔ رسول پاک کو چھوڑ کے ذکر کرو گے تو واللہ یہ ذکر حق نہیں، کنجی سقر کی ہے، یہ جہنم کی چابی ہے۔ This is not، if you make the dhikr of Allah and you ignore ma'ad Allah the dhikr of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں سے کہو صرف اللہ 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 کہو، رسول اللہ مت کہو، تو وہ جہنم کی چابی ہے، کنجی سقر کی ہے۔ اور حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب قبلہ قادری رضوی نوری نے بہت ایک شعر اعلیٰ حضرت کے چلتے ہوئے پڑھ لیا تھا، آ کچھ سنا دے عشق کی بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت کی بولی واقع میں یہ عشق کی بولی ہے۔ آ کچھ سنا دے عشق کی بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہہ رہے ہیں کہ اے رضا، اب عشق کی زبان میں کچھ ایسے جھوم کے سنا دے، اے رضا اب عشق کی زبان میں کچھ ایسے جھوم کے سنا دے کہ آپ کی جو نیچر ہے، آپ کی جو طبع ہے، اس کے اندر ایک ایسی لذت پیدا ہو جائے، ایسی ایک تازگی پیدا ہو جائے کہ وہ ہارٹ، وہ دل جو ہے عشق مصطفیٰ میں جلنے لگے۔ اگر کوئی چیز جل جائے، if something gets burnt، تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ آپ کو کوئی جلی ہوئی چیز اچھی لگتی؟ وائف نے گھر میں کھانا پکایا، جل گیا، اچھا لگے گا؟ شکایت شروع۔
چاہے 1 سال تک بیچاری ٹھیک ٹھاک پکائیے، ایک دن جل جائے کام ختم. لیڈی اگر وائف اگر سال بھر 364 ڈیز زبردست کھانا پکا لے، تھینک یو تک نہ بولے، اور ایک دن جل جائے تو کیسے بیکار کھانا بنایا تم نے. وہ ہم لوگوں کی حال اور ان لوگوں کی حال بھی بتا دو. زندگی بھر کوئی خدمت میں نہ کمی کرے، ایک دن آلو بھول جائے تو کہے تم نے ہمارے لیے کر کیا تھا، کیا کیا آپ نے آج تک. دونوں طرف یہ حال ہے. مگر مقصد کہنے کا ہے، سمجھا رہا ہوں کہ if somebody gives you burnt food or something burnt, you won't enjoy it. شکایت کرو گے نا. اور کچھ جلی ہوئی چیز کی بو آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا نہیں لگے گا نا. مگر یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، مشتاق طب لذت سوز جگر کی ہے. میرے نیچر یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اندر جو ہے یہ جگر، یہ دل وغیرہ یہ جل جائے. کیا مطلب ہوا؟ What does it mean burn؟ جل کے کیا ہوگا؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے اعلیٰ حضرت کے ایک اور شعر پڑھتا ہوں. جلی جلی بو سے اس کی پیدا، جلی جلی بو سے اس کی پیدا، نہ سوزش عشق چشم والا. جلی جلی بو سے اس کی پیدا، نہ سوزش عشق چشم والا. کباب آہو میں بھی نہ پایا، کباب آہو میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے. اس کی مطلب کیا ہے؟ فرمایا جاتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ غوث الوقت کے جب وصال کا وقت قریب آیا، ان کو کھانے پینے کا کوئی چیز دے تو فرماتے تھے اس میں جلی جلی بو آ رہی ہے، ہر چیز میں جلی جلی بو آ رہی ہے. لوگ سوچتے تھے، اس کو سونگھتے تھے، کھانا کو دیکھتے تھے، کوئی چلن کی کوئی اثر نہیں اس میں. جلی جلی بو ان کو کہاں سے آ رہی تھی؟ جلی جلی بو سے اس کی پیدا، نہ سوزش عشق چشم والا، کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کی کباب میں ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ دل جل کے کباب ہو جاتا ہے عشق رسول میں، اور وہ جلی بو کچھ اور ہوتی ہے. وہ جو عشق رسول میں جل رہا ہے، وہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بیمار ہے، وہ بندہ یہی چاہتا ہے کہ یہ مرض میرا بڑھتا جائے. ہر مرض آدمی چاہتا ہے کہ ختم ہو جائے، ہر بیماری ختم ہو جائے. مگر وہ جو عشق رسول کا مریض ہے، وہ جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یہ بڑھتے جائے، بڑھتے جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلی جلی بو سے اس کے پیدا، یعنی جب دل عشق رسول میں جلنے لگے، when the heart starts to burn in the love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ارے تھوڑا اس کو ایسے سمجھو، کوئی آگ اگر لگ گئی یا کوئی جل رہا ہے چیز، اس کی قریب آپ کھڑے ہوگے تو کیا ہوگا؟ Something is burning, if you stand next to it, what will happen? اس کی بو کی یہ اثر ہے کہ اس میں اتنی تیزی ہے، اس کی جو دھواں ہے، کیا ہوتا اس سے؟ آنکھوں پہ اثر کرتی کہ نہیں؟ آپ کسی آگ کے قریب کھڑے ہو جائے، کیا آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے؟ اس کی دھواں سے، اس کی تیزی سے the tears come out from the eyes. آگ کے قریب آپ کھڑے ہو کے دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں دھواں آ جائے، آنکھ نکلتی کہ نہیں؟ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا ہے اور جس کے دل مصطفیٰ کی محبت میں جل رہا ہے، آپ اکثر دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے محبت کی آنسو ٹپکتے ہیں. You will find tears of love of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم flowing from that person's eyes. کیا وجہ ہے؟ کہ دل پہ جو عشق رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات پڑھ رہی ہے، اس کے وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. The heart is being burnt in the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو کہا نا، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، دل میں وہ آگ لگائی ہے کہ جہنم کی جو آگ بجھا دے. کون سی آگ؟ عشق رسول جو جلی جلی بو سے اس کی پیدا. نہ سوزش عشق چشمے والا کباب آہو. سمجھے آہو کس کو کہتے ہیں؟ وینسن. وینسن یعنی جو کل میں نے کہا تھا ہرن، ہرٹ جو آپ بول رہے تھے. ہاں، ہرن کی سب سے فیمس کباب ہوتا ہے، اس کا کباب بتایا جاتا ہے بہت ٹیسٹی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہرن کی کباب کچھ نہیں، کباب آہو میں بھی نہ پایا. یعنی جتنے مزہ اس کے کھانے میں ہے اس میں بھی کوئی مزہ نہیں پایا جتنے دل مصطفیٰ کی محبت میں جلانے میں ملتا ہے. When you burn your heart in the love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہرنی کی بات آئی تو کل کے واقعہ پہ پھر چلتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. دیکھو اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تشریح کرتے کرتے تقریر ہی کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اشعار کی تشریح ہی تقریر ہے. اس وقت عشق رسول کے جلوے اس سے سمجھ میں آ جاتے. اب آگے بڑھتے. Yesterday I spoke to you about the deer. ہرنی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کل، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور وہ جا کے واپس آئی. حضور کی وعدہ، حضور سے وعدہ جو کیا، whatever she promised، نبی صلی اللہ علیہ وسلم she kept to that promise. اور پھر حضور نے اسے خرید کر آزاد کر دیا. اور حدیث پاک میں کیا آیا؟ حضرت زید بن ارقم نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ جب جنگل میں دوڑ کے جا رہی تھی تو چلتی چلتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے پڑھتے جا رہی تھی. ہرن گواہی دے رہی ہے. وہ ہرنی گواہی دے رہی تھے کہ اللہ ایک ہے. یہ اللہ کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ پہچان رہی تھی. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہرنی کو رسول پاک سے یہ محبت ہے اور حضور اس کو آزاد کر دے تو وہ ذکر اللہ اور ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے جا رہی ہے. وہ خود جانتی ہے ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں. پڑھنا ہے تو صرف لا الہ الا اللہ سے نہیں چلے گا کام، محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہوئے چلو. وہ ہرنی جانتی ہے نا، وہ بھی جانتی ہے. تھنک اباؤٹ اٹ، دس از اے ڈیئر. یہ ایک ہرنی ہے جس کو رسول پاک نے آزاد کیا اور وہ رسول پاک کی ذکر کرتے ہوئے جا رہی ہے. تو امتی کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہی جو حاجی محمد علی اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے کہ there is a right in the court of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے ہم لوگوں پہ. سب سے بڑا حق رسول پاک کا ہے. He has the greatest right over us in the entire creation of Almighty Allah. ایک ہرنی، a deer، اور ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو میدان محشر ہوگا، سورج ہمارے سر کے اوپر ایک بالشت. اللہ اکبر. میدان محشر ہوگا. میرے عزیزوں، میں جانتا ہوں دن بھر کام کر کے آپ آئے، تھکے ہو گئے، مگر یہ بات اگر تھکن کو دور نہ کر کے خدا کی خوف دل میں نہ ڈال دے تو کوئی خرابی ہم میں آ گئی. میدان محشر ہے، سورج سر کے اوپر ایک بالش اتنی. آج ہزاروں سال کی فاصلے پہ سورج ہے. The sun is thousands of years away from us right now. اور کبھی یورپ میں
25-30 ڈگری ہو جائے تو لوگوں کی حالت خراب ہے، کیونکہ تو ہم 2 ڈگری میں رہنے والے، مائنس میں رہنے والے، سنیو میں رہنے والے، اور یہاں 25-30-35 ہو جائے. آپ کو یاد ہے نا جب یورپ میں وہ ہیٹ ویو چلی 40-45 کی، کیا حال ہوا لوگوں کا، کیا حال ہوا؟ What was happening to the people when the temperature went so high? میں افریقہ سے آیا ہوں، وہاں کی گرمی آپ ذرا سوچ لیجئے، کتنی گرمی ہوتی ہے. عرب ممالک میں اس سے زیادہ گرمی، 50 تک، اس سے بھی زیادہ کبھی. Think about it. 30, 35, 40, 45. سورج اتنے ہزاروں سال کی دوری پہ ہے، ہماری حالت جو ہے غیر ہو جائے. بے چینی، دورے گھر کے اندر ایئر کنڈیشن چلاؤ، دھوپ میں نہ نکلو، کیوں اتنی گرمی؟ ابھی سورج ہزاروں سال کی فاصلے پہ ہے، اس وقت سورج کی پیٹھ آپ کی طرف ہے. My beloveds, the sun is thousands of years away from you. Now the back of the sun is facing you and I. سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے. قیامت کے دن پیتل کی تپتی ہوئی زمین ہوگی، یہ کاپٹ نہیں ہوگا. سورج کی پیٹھ نہیں بلکہ اس کی منہ ہمارے طرف ہوگا، اور ہزاروں میلوں کے فاصلے پہ نہیں بلکہ ایک بارش اتنا سر پہ ہوگا. بتائیے اس دن ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ What will be our حال on that day? ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. The one day will be equal to 50,000 years. اور کھڑے ہو کے زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا. کیسے کرو گے؟ What is going to be our حال on that day? یہ چند باتوں میں نے میدان محشر کا بتایا، چند باتوں کو میں صرف بتا رہا ہوں. میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہوں. I'm reminding you and myself. ننگے پیر ہو گئے، کچھ اور نہیں ہوگا، اور رب ذوالجلال جلال میں. On that day, nobody has seen the jalal of Allah like it will be on that day. کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن، کوئی بچانے والا ظاہری طور پہ نہیں ہوگا. Keep this in your mind. محشر کا دن، تپتی ہوئی زمین، سورج سر کے ایک بالشت اوپر، اور ہمیں وہاں کھڑے ہو کے زندگی بھر کا حساب دینا ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. There will be nobody there to help you and I. آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے. اللہ نے آپ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے بنایا. اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس جاؤ، آج میں تمہیں کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی نبی آدم علیہ السلام کے پاس جماعت جائے گی جب 25,000 سال گزر جائے. اس کے بعد آدھا دن کے بعد لوگوں کو یہ ہوش آئے گا کہ یہ جا کے کرے. وہاں سے دوسرے نبی، تیسرے نبی چلتے جائیں گے. آخری میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ان کو تعریف کریں گے کہ اللہ نے آپ کو والد کے بغیر پیدا کیا، آپ کو روح اللہ بنایا، اللہ نے آپ کو یہ معجزات عطا فرمائے. اللہ blessed you with this and this and this. پلیز ہماری مدد کرو. فرمائے گے کہ آج میں بھی مدد نہیں کر پاؤں گا.
مگر آج ایک بارگاہ ہے، اس تپتی ہوئی زمین پہ کھڑے ہونے والوں کو، سورج جب سر کے اوپر ہو، جب کوئی پرسان حال نہ ہو، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ فرمائے گے کہ جانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کے کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ All will go in the court of the beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کو جو ہے حضرت صوفی جمیل قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی دنیا عقبہ میں نہیں پرسان حال، یہاں بھی کوئی ہمارا پوچھتا نہیں، وہاں بھی کوئی ہمارا پوچھے گا نہیں، کوئی بھی دنیا عقبہ میں نہیں پرسان حال، آس ہے ہم آسیوں کو بس تمہاری یا رسول، آس ہے ہم آسیوں کو بس تمہاری یا رسول اللہ، اگر ہم بچیں گے اس دن تو آپ ہی کے صدقے میں بچیں گے، وہاں یا رسول اللہ کہنا پڑے گا۔ جو کہتے تھے کہ مت کہو، دیکھو ہم لوگ کے لیے بڑا آسان ہوگا، حضرت مولانا شکیل صاحب کے لیے بہت آسان، امام صاحب کے لیے بہت آسان، تمام آپ لوگوں کے لیے بہت آسان، ہم فقیروں کے لیے بہت آسان، کیونکہ ہم تو اٹھتے بیٹھتے رسول پاک کے نام لیتے، ہم تو اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے، we stand, we sit, we walk, we take رسول پاک name۔ اس دن ہم بھی جو ہے جیسے مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے انور کی زیارت کریں گے تو پہلے بات زبان سے یہی نکلے گا نا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کوئی بھی دنیا میں عقبہ نہیں ہے، نہیں پرسان حال، آس ہے ہم آسیوں کو بس تمہاری یا رسول، اس نام کو بار بار لینے کی عادت بنا دو، بار بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنا دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک آپ لیتے رہو گے، قسم خدا کی دنیا میں بھی بچ جاؤ گے، آخرت میں بھی بچ جاؤ گے۔ رسول پاک کے نام کو چھوڑ دو گے تو یہاں بھی تباہی ہے، وہاں بھی تباہی ہے، اور رسول پاک کے نام کو دل پہ رکھ دو، دل میں اس کو جو ہے بٹھا دو تو انشاءاللہ العظیم وہ نام یہاں بھی مدد کرے گا، وہ نام وہاں بھی مدد کرے گا۔ ہر مصیبت سے بچایا تیرے نام پاک نے، ہر مصیبت سے بچایا تیرے نام پاک نے، تیری رحمت نے میری حالت سنواری یا رسول، تیری رحمت نے میری حالت سنواری یا رسول۔ اگر یہ کرو گے، if you do this and you truly love رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، then قبر میں بھی you will see with your eyes the دیدار of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام پردے ہٹ جائیں گے۔ کہاں کے پردے؟ آنکھوں کے پردے، تمام پردے ہٹ جائیں گے، رسول پاک کا دیدار ہوگا۔ گر خدا چاہے تو اٹھ جائے گا پردہ قبر سے، گر خدا چاہے تو اٹھ جائے گا پردہ قبر سے، مر کے بھی دیکھا کروں گا شکل پیاری یا رسول، مر کے بھی دیکھا کروں گا شکل پیاری یا رسول۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ بیکاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں ہے، بیکاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم is in our hearts and he is in our hearts and he is the قبلہ of our heart۔ رسول پاک ہمارے دلوں کے قبلہ و کعبہ ہے۔ سر تو کعبہ کی طرف جھکتا ہے مگر دل مصطفیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ He is the Qibla and the Kaaba of the hearts of the believers. And if you really wish to see رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی عاشق دل سے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہے، اس کو یہ تمنا ہے، he is yearning کہ I want to see my نبی۔ ارے عاشق مصطفیٰ جو ہوتے ہیں، احمد رضا امام اہل سنت رضی اللہ عنہ، مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے تو آنکھ بند کر کے اپنے دل کی طرف دیکھتے تھے، close their eyes and look towards their heart۔ کیوں؟ کعبہ دل میں مدینہ، کعبہ دل میں مدینہ، اور مدینے میں ہو تم میرے، کعبہ دل میں مدینہ
اور مدینے میں ہو تم میرے، سینے بھی ہے تربت تمہاری یا رسول، سینے میں ہے تربت تمہاری یا رسول۔ جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ تو تڑپتا ہے مدینہ جائے، مگر تڑپ اس لیے ہے کہ دل میں جب بھی دیکھتا ہوں روضہ رسول نظر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ دل پہ تو دیکھ رہا ہوں، اب مدینے جا کے میں اپنے آنکھوں سے بھی دیکھوں میرے رسول کے دربار کو۔ May I go and see with my eyes the دربار of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں ہے یہ؟ کیا وجہ ہے اس کے؟ اس لیے عشاق کے سینوں میں ہو تم جلوگر یا رسول اللہ، اس لیے عشاق کے سینوں میں ہے تم جلوگر۔ سر جھکا کر دیکھ لے صورت تمہاری یا رسول، سر جھکا کر دیکھ لے صورت تمہاری یا رسول۔ اور رسول پاک کی تعریف تم سمجھتے ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کرتے، نعت ہم ہی پڑھتے، ہم ہی نعت پڑھتے، ہم ہی نعت پڑھنے والے نہیں۔ گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں، گلے طیبہ کی ثنا گاتے ہیں نخل طوبہ پہ چہکنے والے۔ یعنی جنت کے سب سے اونچی درخت پہ جبریل امین اور فرشتے بیٹھ کے مصطفیٰ کے نعت گنگنا رہے ہیں۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے تو یہاں سٹیج بنایا تاکہ ہم رسول کے نعت پڑھے۔ جبریل امین اور فرشتے جو ہے طوبہ کے درخت کو سٹیج بنا ہوئے مصطفیٰ کے نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے، یہ شعر اعلیٰ حضرت کے شعر کو کل میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کون کون رسول پاک کا ذکر کرتا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ العظیم سن کے ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان میں تازگی عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ میں اس لیے ختم کر رہا ہوں کیونکہ اگر یہ ٹاپک شروع کروں گا پھر مزید آدھا ایک گھنٹے کی ضرورت ہے، اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ آپ کو بھی پیاسا رکھتا ہوں، اپنے آپ کو بھی پیاسا رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے زندہ رکھے اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ اللہ ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت عطا فرمائے۔